مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ موبائل میں تصویر لینا کیسا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے یا عکس ہے تصویر نہیں؟ کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں۔ موبائل کی جو تصویر ہے، جس کو ڈیجیٹل تصویر کہا جاتا ہے، چاہے موبائل کی ہو چاہے اسکرین پہ ہو جو LED وغیرہ، یہ ہماری رائے میں تصویر میں داخل نہیں ہے، یعنی اس تصویر میں جو حرام ہے۔ اس میں دارالعلوم کرنگی میں بہت لمبی بحث ہوئی تھی، 2 مہینے مجلس چلی تھی، جس میں فقیر کو بھی احقر کو بھی شرکت کا موقع ملا تھا۔ تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب کو تو بہت جزم کے ساتھ اس پر اطمینان تھا کہ تصویر کی جو حرمت ہے یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب جو تصویر حرام ہے وہی اس کو حرام کہا جائے گا، یہ عقلی نہیں ہے۔ اور جو تصویر حرام ہے اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ قرار ہو اس کو۔ یہ جو ڈیجٹ فارم میں تصویر ہوتی ہے اس کو قرار نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے تار کھینچی تو غائب، ایک بمبارمنٹ ہوتی ہے نا باقاعدہ، تو قرار نہیں ہے اس کو۔ تو جیسے جیسے تصویر میں قرار پیدا ہوگا اس کی حرمت بڑھتی چلی جائے گی۔ تبھی سب سے زیادہ حرام تصویر مجسمے کی ہوتی ہے جس کا سایہ ہوتا ہے، اور سب سے کم حرام وہ ہوتی ہے جو پیپر پہ آپ نے پرنٹ نکالا ہے، اور پھر اس میں یہ جو درجہ ہے کہ صرف ڈیجٹ فارم میں ہو، تو اس میں بہت سے علماء کی رائے ہے کہ اس تصویر میں یہ داخل ہی نہیں ہے۔ باقی دلائل سے میں بہت دفعہ اس مسئلے کو ریکارڈ کروا چکا ہوں، اب بار بار ایک ہی مسئلہ ریپیٹ ہو تو اچھا نہیں ہے۔ باقی جو علماء ناجائز سمجھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ حرام ہے بھی تو جس حدیث میں تصویر کو حرام قرار دیا گیا ہے اسی میں کتا پالنے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو کتا پالنا تو ضرورت کے وقت جائز ہے، شکار کی ضرورت کے لیے بھی جائز ہے، حالانکہ وہ کوئی بہت بڑی ضرورت تھوڑی ہے۔ تو تصویر جو ڈیجیٹل فارم میں تصویر ہے یہ تو اس وقت دنیا میں تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ میڈیا کی دنیا میں جب انگریز جہاز اور میزائل استعمال کر رہا ہو آپ غلیلوں سے لڑ رہے ہو، تو میڈیا کی دنیا میں جو مقابلہ ہوگا نا وہ اس پہ نہیں ہوگا کہ آپ کے سامنے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو محدود لوگ ہوتے ہیں۔ اصل تو وہ کراؤڈ ہے جو سوشل میڈیا پہ ہے۔ تو کفر کا پیغام تو 1 سیکنڈ میں کروڑوں تک پہنچ رہا ہے، جو اسلام کے خلاف وہ سازشیں کر رہے ہیں، اور اسلام کا پیغام وہ ہزاروں تک بھی نہ پہنچے۔ تو یہ شریعت کیسے اس بات کو مان لیتی ہے؟ جو اسلام قیامت تک کے لیے آیا ہے وہ کیسے اس کو برداشت کر لے گا کہ آپ وہ ذرائع استعمال نہ کریں جو اتنے افیکٹو ہوں کہ 1 سیکنڈ میں ان کی دعوت دنیا تک پھیل رہی ہو، اور نبی کی بات جو ہے اسلام کی بات وہ اس کے لیے آپ جدید ذرائع استعمال نہ کریں۔ بالکل ایسے ہی جیسے عیسائی مشنریاں تبلیغ کے لیے جہاز میں جا رہی ہیں اور ہم گدھے پہ بیٹھ کے جائیں، ہماری تو 4-5 نسلیں راستے میں ہی انتقال کر جائیں گی، پتہ نہیں کون سی نسل پہنچے گی۔ اچھا بھائی، ایک نوجوان بھائی جان عشق معاشقے کے چکر میں کچھ سائیکو ہو گیا ہے اور کچھ عرصے سے گھر سے لاپتہ ہے۔ اس کا ابا کافی پریشان ہے، میں بھی اسے یاد کروں تو ٹینشن میں چلا جاتا ہوں، کوئی حل یا وظیفہ بتا دیں۔ اس کا باپ ہر وقت بیٹے کی شادی کی فکر کر لیتا تو یہ حال نہ ہوتا۔ دیندار ابا ہیں، اس پر بھی بیان داغ دیں کریں، کئی بار بیان داغ چکا ہوں۔ اچھا، یہ جو عشق معاشقہ ہے یہ اپنی حماقتوں سے ہوتا ہے، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اسلام نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا۔ تاڑ میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت کسی لڑکی کو دیکھتے رہتے ہیں، مسلسل باتیں کرتے رہیں گے اس سے، ایک دم سے کبھی بھی عشق نہیں ہوتا کہ پہلی نظر پڑی اور عاشق ہو گئے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ عشق جب تک ریلیشن نہ ہو اس وقت تک بنتا نہیں ہے۔ دیکھو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں نا، ہیروئن کتنی خوبصورت ہیروئن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی پہ عاشق نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان سے ریلیشن ہی نہیں ہوتا۔ ساری زندگی فلمیں دیکھتے رہیں گے، عاشق نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہوا نا، کہ وہاں سے کوئی فون کیا ہو بالی ووڈ کی کسی ایکٹریس نے، اور جناب کیسے ہیں آپ، کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ تو عشق اس سے نہیں ہو جاتا، عشق ہوتا ہے جب جانبین سے ریلیشن ہوتا ہے۔ کیوں کیا ریلیشن بھائی؟ اللہ نے حکم دیا تھا نظر کی حفاظت کرو، کیوں نہیں حفاظت کی؟ کیوں رابطے میں رہے؟ اب پاگل ہو گئے۔ یہاں تو کم ہے، باہر ملکوں میں تو مرتے رہتے ہیں لوگ خودکشیوں کر کے۔ یہاں بھی جو خودکشیاں ہوتی ہیں نا زیادہ تر وہ ناکام معاشقے میں ہی ہوتی ہیں۔ تو اپنی زندگی کو تباہ و برباد مت کرو، نظر کی حفاظت کرو، اور ماں باپ کو چاہیے وہ بچے کی جلدی شادی کر دیں تاکہ ٹھکانے لگ جائے اور یہ معاشقے کے چکر ہی پیدا نہ ہو۔
میں نے آپ کے بیانات سن کر مجبوری میں چھپ کر شادی کی بات پکی کر لی تھی، لیکن کچھ ابا کے غصے، ناراضی اور والدین کی عزت کی خاطر میں نکاح کرنے میں کنفیوز رہا اور منع کر دیا، لیکن ابھی تک بڑے بھائی کی بات پکی نہیں ہوئی ہے۔ اب مزید 7-8 سال ضائع ہو گئے، کر لو شادی، بڑے بھائی کے چکر میں چھوٹے بھائی کی نہیں، تو پاگل پن ہے۔ اپنے خرچے پہ جو کر رہا ہو تو ابا کو بتا دو، ابا کر دیں ٹھیک ہے، نہیں تو کر لو۔ پھر ابا بولیں کیوں کی، تو بولے میں تو کہہ رہا تھا آپ کر دو، آپ نے نہیں کی تو پھر مجھے تو بھوک لگ رہی تھی۔ بھائی آپ امی سے کھانا مانگتے ہیں، امی پراٹھا دے دو، بھوک لگ رہی ہے، امی دے دیں اچھی بات ہے، نہیں دیں 1 گھنٹہ ہو گیا 2 گھنٹے تو آپ ہوٹل سے منگوا کے کھا لو۔ پھر امی کہ کیوں منگوایا، بھائی میں تو 2 گھنٹے سے بول رہا ہوں، 3 گھنٹے سے بول رہا ہوں، بھائی میں تو یہی کرتا ہوں، گھر والوں کو بولتا ہوں پراٹھا، گھر والے دے دیں عزت کے ساتھ تو کھا لیتے، نہیں ہو تو بھائی فون کیا یار جا دیسی گھی لے جا، ہوٹل والے سے بولے اس کو پراٹھا بنا کے دے، تو کھا لیتے ہیں، کیونکہ اس میں ٹائم پہ کھانا کھا لیا تو پھر آگے لنچ بھی ٹائم پہ ہوگا، ڈنر بھی ٹائم پہ ہوگا۔ صبح کا ناشتہ ہی 3 گھنٹے لیٹ ہو رہا ہے تو ساری روٹین کیا ہو گئی، برباد ہو گئی۔ جس آدمی نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ تو روٹین کا پابند ہوتا ہے نا، روٹین سے پروٹین مل جائے ٹھیک ہے، اس پروٹین کا کیا کرنا جو روٹین کے بغیر ہو۔ تو پراٹھے میں پروٹین نہیں ہوتے، ویسے ایک بات ہے، انڈے میں ہوتے ہیں جو پراٹھے کے ساتھ آپ کھاتے ہو۔ کل ایک صاحب نے مجھے ہدیہ دیا، اتنا سارا دودھ گفٹ لے کر آئے، مفتی صاحب یہ ہماری گائے کا دودھ، ویسے ہماری اپنی گائے بھی ہے۔ میں گھر لے گیا، میں نے کہا بوائل کرو، ساری ملائی نکال کے میرے لیے رکھ دینا، دودھ جو مرضی کرنا ہے کر لو، مجھے کیا چاہیے، ملائی چاہیے اس کی۔ تو انہوں نے ساری ملائی رات نکالی ہے، صبح ناشتے میں الحمدللہ پھوڑ دی۔ خیر، تو ملائی بڑی مزے کی چیز ہے، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے جس کو ملائی تازہ ملائی ہو، فریج کی جمی ہوئی نہیں، جس کو ملائی بھی پسند نہیں ہے تو کیا ذوق ہے یار اس کا، بس ذوق ہے نا، تو ملائی بڑی مزے کی چیز ہے۔ خیر، تو اس لیے ابا کرا دیں ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے خرچے پہ پراٹھا خرید کے کھا لو۔ ویسے گھر میں مجھے ٹائم پہ مل جاتا ہے پراٹھا، ایسا نہیں ہے، کبھی اگر لیٹ ہو گئے کوئی مسئلہ ہو گیا، کیا چخ چخ پخ پخ بھائی منگا کے کھا یار، اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا۔ تو اگر میں ذلیل ہو کر بڑوں کا دل دکھا کر جلدی شادی کی کوشش کر لیتا تو یہ مصیبت اور افسوس نہ ہوتا۔ ذلیل ہو کے کر لینا، ذلیل ہو کے شادی کرنا اس عزت سے بہتر ہے جو کنوارے رہ کے انسان کو ملتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، کیا خیال ہے؟ میں نے جو کی عزت سے کی ہیں، ہر دفعہ الگ ٹائپ کا ذلیل ہوا ہوں میں، ہر دفعہ الگ قسم کی ذلت ہوئی ہے۔ میرا خیال تھا اس دفعہ وہ والی اب نہیں ہوگی ذلت، کیونکہ اتنا اس سے زیادہ ذلیل ہو نہیں سکتا، لیکن یونیک ٹائپ کی ذلت، یونیک، یہ لفظ یونیک بولتا تھا میں، کسی نے بتایا یونیک، تو اس لیے ذلیل ہو کے بیوی مل جائے، خدا کی قسم یہ اس عزت سے بہتر ہے جس میں تمہیں بیوی نہ ملے۔ بار بار ذلیل ہو اور ذلیل لیس ہو جاؤ، ایک دن آئے گا ذلیل پروف ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، ذلت محسوس ہونا ختم ہو جائے گی۔ خدا کی قسم یار، مجھے کیوں بار بار ایک ہی ٹاپک بلواتے ہو؟ بیوی سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ عورت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ عورت سے دیکھو، یہ عشق میں پاگل ہو کے مر گیا نا، اللہ نہ کرے مر جائیے، لیکن ایک حالت ہی ہو گئی ہے۔ تو بھائی مرد کے لیے اللہ نے سب سے اٹریکٹیو بنایا کس کو ہے؟ گاڑی کو؟ بولو کبھی کوئی گاڑی کے عشق میں پاگل ہوا؟ ابے منہ سے پھوٹو، تمہارے مطلب کی بات کر رہا ہوں۔ کبھی کوئی اپنی گائے پہ عاشق ہو کے مر گیا؟ بزنس پہ، بینک بیلنس، بھائی سب سے زیادہ اٹریکشن اللہ نے مرد کے لیے جس چیز میں رکھی ہے، بشرطے کہ مرد کا بچہ ہو، ہجڑا نہ ہو، تو سب سے اٹریکٹیو چیز کیا بنائی ہے اللہ نے؟ عورت بنایا، بیوی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ تو وہ تو ہونا ہی چاہیے، 400 ہونی چاہیے، لیکن شریعت نے 4 کے بعد پابندی لگا دی ہے، سارا پیسہ اسی پہ خرچ کرو، بیوی مل جائے، بیوی مل جائے، لیکن وہ اللہ نے بولا بس 4 سے زیادہ نہیں، تاکہ دوسروں کو بھی تو کچھ ملے، ساری تو ہی لے جائے گا۔ تو اس کے جھگڑے بھی نعمت، اس کے لڑائیاں بھی نعمت، کیونکہ بیوی سے جو محبت مرد کو ملتی ہے، وہ بشرطے کہ وہ بھی عورت ہو شریف، وہ محبت بھی کسی سے دنیا میں نہیں ملتی۔ جو ٹوٹ کے محبت بیوی کرتی ہے، ہم تو لطیفے سناتے ہیں یہ ایسے ہی ہیں، لیکن حقیقت یہ آدمی کو جو محبت اس کی بیوی سے ملتی ہے وہ کسی سے دنیا میں نہیں ملتی ہے، وہ الگ ٹائپ کی محبت ہے، جذباتی محبت ہے وہ۔ تو وہ دیکھو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنت میں بور ہو رہے تھے تو اماں بھی پیدا کر سکتے تھے آدم علیہ السلام کے لیے، ابا بھی پیدا کر سکتے تھے، کیا خیال ہے؟
اللہ نے بیوی پیدا کی آدم علیہ السلام کے لیے. جنت میں آدم علیہ السلام نہروں میں, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, بڑے بڑے باغات, لیکن بیگم کے بغیر کیسے لگ رہے تھے؟ پھیکے. شریک حیات کو پیدا کیا. اللہ دوست بھی پیدا کر سکتے تھے جنت میں. بھائی آپ جنت میں گئے, بور ہو رہے ہو, جمشید پیدا کر دیا آپ کے لیے, اس کے ساتھ ٹائم گزارو. کیا خیال ہے؟ بڑی بڑی مونچھوں والا, داڑھی والا جمشید ڈولے بنا کے آ رہا ہے, آپ بولے ہٹا بے, تو خالی گپ شپ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن جو دل دینے کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے بیوی کو بنایا, تو وہ محبت ملتی ہے, اس سے اولاد بھی ملتی ہے, خاندان آباد ہوتا ہے. اولاد کی نعمت, بیٹوں کی, بیٹیوں کی نعمت بھی کہاں سے ملتی ہے؟ اور گرل فرینڈ وہ آلٹرنیٹ نہیں ہے بیوی کا, کیونکہ گرل فرینڈ کو بھی پتا ہوتا ہے حرام رشتہ ہے, اس کے لاشعور میں یہ بات ہوتی ہے, اور اس رشتے کی کبھی بھی بریک اپ ہو سکتا ہے, اس میں خاندان انوالو نہیں ہے. 20 مسائل ہیں, تبھی تو بھنگی چماروں والا رشتہ ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا. یہ تو گدھے گھوڑوں میں بھی ہوتا ہے, گدھے کے گدھی سے دوستی ہو جاتی ہے تھوڑے ٹائم کے لیے. تو اس لیے یہ جو میں پاگل نہیں ہوں, جو میں اتنے آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوتا ہوں, آپ سمجھتے ہو کہ مفتی صاحب کیا ہو گئے ہیں, پاگل ہو گئے, ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے. دماغ آپ لوگ کا خراب ہو گیا ہے, میرا الحمدللہ سیٹ تھا, سیٹ ہے, اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ موت تک سیٹ رہے گا. آپ لوگ نہ خراب کر دو اپنی باتیں کرا کے مجھے, تو امید ہے انشاءاللہ سیٹ رہے گا. اس لیے بیگم کو فوکس کرو, بیگم کو محبت بھی کرو, اس کے خرچے بھی اٹھاؤ, کنجوسی مت کرو, خرچ کرو اس پہ. جتنی صحت مند وہ رہے گی آپ کا فائدہ ہے. ایک صاحب نے مجھے بڑی اچھی بات کی, کہتے ہیں میں اپنی بہو کو ہر تھوڑے دن کے بعد اس کے ماں باپ کے گھر خود بھیجتا ہوں, کیونکہ ریلیکس ہوگی تو گھر میں خوش رہے گی. سسرال میں تھوڑی سی بہرحال شروع میں, شادی کے شروع میں عورت کو ایک ٹینشن ہوتی ہے, تو وہ ماں باپ کے گھر جائے گی کھلی ڈلی, کوئی کام دھند, کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی اس کی. تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. کہہ رہے ہیں بھائی جتنا یہ ریلیکس ہوگی ہمیں فائدہ ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ لوگ مزدوروں کو چائے پلاتے ہیں, ان کو پتہ ہے اس کو چائے پلا دو تو دماغ اس کا سیٹ ہو جائے گا, کام ادھر صحیح کرے گا. مزدور چائے مانگ رہے ہوتے ہیں نا, سیٹ لوگ پلاتے ہیں, ان کو پتہ ہے چائے نہیں ملی تو ہمارا ہی کام خراب ہوگا, تو چائے پہ اتنا خرچہ نہیں ہو رہا, جس آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہر عقل مند چاہتا ہے کہ بھائی بیگم پہ خرچہ کرو گے, صحت اچھی ہوگی, آپ ہی کا مستقبل اچھا ہوگا. اور بیگم کو کنجوسی کر کے بچے تو پیدا کر رہے ہیں, میرا بچہ پیدا کرنے والا بیان سنا, کھلائی پلائی والا نہیں سنا لوگوں نے. بعض لوگ ایسے بھی کم بخت ہیں, کہتے ہیں بچے زیادہ ہونے چاہیے, لیکن بھائی بیگم کی صحت کا بھی خیال ہونا چاہیے, اس کے آرام کا بھی ہونا. یہ والا میں تھے نہیں وہ اتفاق سے بیان میں, تو سارا زور بچے پیدا کرنے پر لگا دیا. جب عورت کو پریگننسی ہوتی ہے اس کو زیادہ خوراک نہیں, لیکن کوالٹی اس کی خوراک کی اچھی چاہیے ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا زیادہ کھلاؤ, جو خوراک کی کوالٹی اچھی ہوگی, ورنہ عورت کا بڑا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بچے پیدا کر کے اگر کوالٹی والی خوراک نہ ملے. کوالٹی سمجھ رہے ہو, پیزے برگر نہیں, انڈے, دودھ, مچھلی, یہ ٹائپ کی چیزیں تھوڑی ہوں لیکن کھجور, یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ مان لو یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں. آپ جو بیچارے بوڑھے ہو گئے وہ تو اب پچھتا رہے ہیں. دوسرا, اگر جادو آسیب کا مسئلہ ہو تو کیسے معلوم کیا جا سکتا؟ کوئی جادو آسیب نہیں ہے آپ کے اوپر, دماغ خراب. اب کر لو, کہہ رہے ذلیل ہو گیا اب کر لو بھائی. ہو سکتا ہے کوئی کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے, اگر بوڑھے ہو گئے تو افسوس نہ ہوتا ہے ان کو, اس کا مطلب ابھی کرنٹ باقی ہے. دعا کی درخواست ہے. سراج صاحب آسن کے والد حسن عبد الرؤف کی سسٹر کو کینسر ہے. رحیم النساء بیگم احمد نعمانی صاحب, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان سب کو جلد سے جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ لوگ بھی دل سے دعا کر لیا کریں جب ایسی کوئی پرچی آتی ہے نا. آپ ہر بیان میں کہتے ہیں کبھی چھاؤں میں ملنا, اور جب ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ ٹائم نہیں دیتے. کیوں نہیں ٹائم دیتا؟ میں ہر اتوار کو ٹائم دیتا ہوں لوگوں کو, ایک طریقہ رکھا ہوا ہے, اس پروسیس کے تحت آئیں تو ضرور ٹائم ملے گا انشاءاللہ. مفتی صاحب مجھے ضمانت نامہ لکھوانا ہے جامعۃ الرشید میں داخلے کے لیے. بھائی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, ضمانت نامہ تو اس کا لکھ کے دیا جاتا ہے جس کو بندہ پہلے سے جانتا ہو. تو آپ اپنی مسجد کے امام جو آپ کے محلے کے ہوں, یا کوئی بھی ایسے مدرسے کے عالم ہوں جو جن مدرسے سے معلومات لی جا سکیں, ہاں بھائی یہ وہیں کے عالم ہے, تو وہ ضمانت نامہ لکھ کے دینا. مفتی صاحب میری عمر 17 سال ہے اور مجھے پیار ہو گیا ہمارے خاندان میں ایک لڑکی سے. اس سے مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی. ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا ہوں, اس کو بھی نہیں معلوم کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. سال میں صرف یا 2 مرتبہ اس کا دیدار ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بتا دوں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, کیونکہ ہمارے خاندان میں شادی 25 یا 26 سال کی عمر میں کرتے ہیں. اتنے میں اس کو کوئی اور نہ پسند پھنسا لے, مجھے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ محبت کی. تیری زندگی ہوئی کتنی ہے؟
کہہ رہے زندگی میں پہلی مرتبہ، بڑا تیر مارا ہے تو نے. وہ بھی اس سے آپ مشورہ دیں، کیا کروں، وظیفہ بتا دیں. اس کو دیکھنا چھوڑ دو، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جب تک جیب میں روکھڑا نہ ہو رشتے مشتے نہیں آتے. اور یہ جو عشق ہوا ہے یہ خود بخود ختم ہو جائے گا، کوئی قبر میں لے کے نہیں جاتا. اپنا علاج خود کرو، کمانے کی فکر کرو. تم روکھڑا کماؤ گے تو رشتہ خود چل کے آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کماؤ گے تو ابا اگر کر دیں، مالدار ہیں، اپنے خرچے پہ کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ابا کو بھی ڈر ہوتا ہے کم وقت بالکل ہی نہ پڑھ کے بیٹھ جائے. یہ ڈر ہوتا ہے اس زمانے میں ابا کو، اور یہ بالکل صحیح ڈر ہوتا ہے. ابا کر دیں تو اچھی بات ہے، لیکن ابا پہ لازم نہیں ہے. تو اس لیے بزنس کرو، کوئی کچھ کماؤ اور ٹائم اس میں لگاؤ، دماغ بھی وہاں سے ہٹ جائے گا. پھر جب روکھڑا آئے گا نا تو رشتے نہیں فرشتے آئیں گے. فرشتے ایسے یعنی فرشتے نما رشتے آئیں گے. اچھا میرے بھائی، لڑکی کے ماں باپ نا سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کھلائے گا کیا ہماری بیٹی کو، اور یہ ان کا حق ہے، کیسے رکھے گا، اسٹینڈرڈ کی لائف دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. تو وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کا حق ہے یہ سوچیں وہ. تو آپ کچھ روکڑا کماؤ. پینا حرام ہے یا مکروہ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پوڈ بائننس، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ پینا کیوں لکھا ہوا ہے یہ؟ جی اچھا اچھا اچھا، بس بری چیز ہے یار. ایسا اس کی ٹریڈنگ کرنا کیسا ہے؟ سگریٹ کی طرح کا نشہ ہے نا. بس تمباکو کا جو حکم ہے مکروہ ناپسندیدہ ہے. آپ کے گارڈ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں میرے بھائی. ہمارے گارڈ پانچوں، جماعت کی نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ پہرا دے رہے ہوتے ہیں. اگر یہ پہرا نہ دیں جماعت کی نماز میں، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہوں، تو ہم سب کی نماز اکٹھی ہو رہی ہوگی. تو یہ سب صرف میری حفاظت نہیں کر رہے، آپ سب کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. باقی اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تیمم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بتا دیں. کوئی معاشرتی علوم کا امتحان آ رہا ہے آپ کا، میرا خیال ہے. تیمم عربی میں قصد کرنے کو کہتے ہیں، ارادہ کرنا. فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ کہتے ہیں ارادہ کرو مٹی کا، یعنی اس کی طرف جاؤ اور اس کو چہرے اور ہاتھ پہ ملو، جیسے کہ حدیث میں تفسیر ہے. تو تیمم کا لغوی معنی ارادہ ہے، اور اصطلاح میں دو ضربوں کا نام ہے. ایک ضرب ماری اور ہاتھ چہرے پہ پھیر لیا، دوسری ضرب ماری بازو پہ اور ہاتھ پہ. دو ضربوں کو تیمم کہتے ہیں. تیمم میں نیت فرض اور وضو میں مستحب کیوں ہے؟ تیمم میں نیت فرض اس لیے کہ تیمم نام ہی ارادے کا ہے، تو نیت ارادے کو ہی تو کہتے ہیں، جبکہ وضو میں ارادہ نہیں ہے. وضو میں طہارت ہے. طہارت پانی کو، اللہ نے پانی کو ویسے ہی پاکیزہ بنایا، نیت نہ بھی ہو تو پانی پاک صاف کر دیتا ہے. امام و حنیفہ کا جو فقہ ہے نا بڑا جاندار ہے. دیگر اماموں کے نزدیک وضو میں بھی نیت فرض ہے، نئی نیت کرو گے تو وضو نہیں ہوگا. امام حنیفہ کہتے ہیں تیمم میں تو نیت فرض ہے، وضو میں نیت کر لو گے تو وضو کا ثواب ملے گا، لیکن نیت نہیں کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن وضو پھر بھی ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے پانی کو پاک کرنے والا بنایا ہے، قرآن میں ہے، تو یہ بغیر نیت کے بھی پاک کر دے گا آپ کو، جبکہ مٹی کو پاک کرنے والا نہیں بنایا. تو اس لیے اس کو اس سے پاکی کی نیت کرنی پڑے گی باقاعدہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سعید طاہر سے مراد صرف مٹی ہے یا کچھ اور؟ جو بھی مٹی کی جنس میں چیزیں داخل ہیں، مٹی کی جنس یعنی مٹی جیسی ہوں، زمین ہو زمین، تو اس سے بھی تیمم جائز ہے. اس کی تعریف یہ ہے کہ جو جلانے سے جلے نہیں. جیسے مٹی کو جلاؤ تو راکھ نہیں بنتی، وہ تو سنگ مرمر کے پہاڑ ہیں، چونا ہے، زمین کی چیزیں ہیں نا یہ ساری کے ساری، ان پہ بھی تیمم جائز ہے. البتہ لکڑی پہ جائز نہیں ہے، کوئلے پہ جائز نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے تم نے اتنی ڈیٹیل میں جا کے؟ اتنی مٹی کیا مارکیٹ میں کم پڑ گئی ہے، سیدھے مٹی سے کر لیا کرو. کیا نماز جمعہ فوت ہونے والی ہو تو تیمم کرنا جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز جمعہ کا آلٹرنیٹ ظہر کی نماز موجود ہے. جمعہ اگر نکل گیا تو آپ ظہر پڑھو گے. البتہ نماز جنازہ قضا ہونے کا خطرہ ہو اور آپ کو خیال ہو کہ وضو کروں گا تو نماز جنازہ نکل جائے گی، تو پھر تیمم جائز ہے، کیونکہ نماز جنازہ 2 دفعہ جائز نہیں ہے. یہ جو آج کل رواج پڑ گیا نا، ایک جنازہ شہر میں ایک جنازہ گاؤں میں، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے. یہ ایک ہی جنازہ ہونا چاہیے بس. صرف دوسرا اس وقت جائز ہے جب بیٹے کی پرمیشن کے بغیر کوئی زبردستی پڑھا لے، اس نے اجازت نہیں دی پھر بھی پڑھا لیا، تو پھر بیٹے کو جائز ہے کہ لوٹا دے وہ. تو باقی ایسے نہیں ہے کہ یہاں بھی وہاں بھی. یہ علماء کا بھی شروع ہو گیا، ایک جنازہ یہاں ایک جنازہ وہاں، یہ غلط ہے.
تو اس لیے جنازہ نکلنے کا اگر خطرہ ہے, آپ کا خیال ہے وضو کروں گا تو جنازہ نکل جائے گا, تو تیمم کر کے, چونے پہ بھی تیمم ہو سکتا ہے, دیوار پہ جیسے چونا ہوا ہوتا ہے نا, اس پہ بھی ہاتھ مار کے تیمم کیا جا سکتا ہے. آئل پینٹ پہ نہیں ہوگا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, کیونکہ وہ زمین کے جنس میں شمار نہیں ہوتا, چونا ہوتا ہے. تو اگر جنازہ نکل رہا ہے, آپ کا خیال ہے کہ وضو کرنے گئے تو جنازہ نکل جائے گا, تو جلدی سے یوں کر کے جنازے میں شامل ہو جاؤ, کیونکہ جنازے کو ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا.